السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 12، یوز آف دس، دیٹ، دیز اینڈ دوز۔ سبق نمبر 12، دس، دیٹ اور دیز دوز کا استعمال۔ جس طرح اردو میں کسی کی جانب اشارہ کرنے کے لیے ہم یہ، وہ، یہ سب، وہ سب وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح انگریزی میں بھی اس کے لیے کچھ ورڈز آتے ہیں، انہیں ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن یعنی ضمیر اشاری کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے مس نہ ہو۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر بالکل نئے ہیں اور ترتیب کے ساتھ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں جائیں اور لیسن وائز ویڈیوز کے آپشن میں موجود تمام ویڈیوز کو ایک ایک کر کے دیکھیں اور ان کے مطابق مشق کریں۔ نیز کمیونٹی کے آپشن کو بھی ضرور دیکھیں۔ دس، دیٹ اور دیز دوز کا استعمال۔ اگر کوئی آدمی یا چیز یا جگہ، کوئی آدمی یا چیز یا جگہ ہمارے سامنے یعنی قریب میں ہے تو اس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے ہم دو ورڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں دو ورڈز کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 دس، نمبر 2 دیز۔ پہلا ہے اگر وہ چیز یا شخص یا جگہ سنگولر یعنی ایک ہے، وہ شخص، وہ چیز یا جگہ جس کی جانب اشارہ کرنا ہے وہ سنگولر یعنی ایک ہے تو اس کے جانب اشارہ کرنے کے لیے دس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دس بک از مائن، دس بک از مائن، یہ کتاب میری ہے۔ دس از اے کائٹ، یہ ایک پتنگ ہے۔ دس از اے بوٹ، یہ ایک کشتی ہے۔ دس از اے ٹیکسی، یہ ایک ٹیکسی ہے۔ دس از ہز واچ، یہ اس کی گھڑی ہے۔ دس از یور بردر، دس از یور بردر، یہ تمہارا بھائی ہے۔ دس از اے پوسٹ آفس، یہ ایک ڈاک خانہ ہے۔ دس شاپ از آورس، یہ دکان ہماری ہے۔ تو پہلی مثال دس بک از مائن یعنی یہ کتاب میری ہے۔ اس میں دیکھیے کہ کتاب سامنے ہے اور ایک ہے، یعنی ایک ہے اور سامنے بھی ہے، اس لیے ہم نے اس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے دس کا استعمال کیا ہے۔ لیکن اگر دور ہوتی یا ایک سے زیادہ ہوتی تو ہم دس کا استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح تمام مثالوں میں چیز قریب میں ہے اور واحد ہے یعنی ایک ہے، جس کی وجہ سے دس کا استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اگر وہ چیز یا شخص یا جگہ پلورل یعنی ایک سے زائد ہو یعنی جمع ہو اور قریب میں ہو، پاس میں ہی ہو، تو اس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے، اس کی جانب، ان چیزوں کی جانب اشارہ کرنے کے لیے دیز کا استعمال ہوگا۔ جیسے دیز بکس آر مائن، دیز بکس آر مائن، یہ کتابیں میری ہیں۔ دیز بوتھ بوائز آر آور کلاس میٹس، دیز بوتھ بوائز آر آور کلاس میٹس، یہ دونوں لڑکے ہمارے درسی ساتھی ہیں۔ دیز آر آور ٹیچرز، دیز آر آور ٹیچرز، یہ ہمارے اساتذہ ہیں۔ دیز آل بوائز آر آور اسٹوڈنٹس، دیز آل بوائز آر آور اسٹوڈنٹس، یہ سارے لڑکے ہمارے شاگرد ہیں۔ دیز چلڈرن آر جینیس، یہ بچے عقل مند ہیں۔ پہلی مثال دیز بکس آر مائن یعنی یہ کتابیں میری ہیں۔ اس میں دیکھیے بکس جمع ہے یعنی ایک سے زائد ہے اور قریب میں بھی ہے، سامنے ہے، اس لیے اس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے، ان کتابوں کی جانب، بکس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے دیز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح دوسری مثال دیز بوتھ بوائز آر آور کلاس میٹس میں بوتھ بوائز یعنی دونوں لڑکے، یہ ایک سے زائد ہونے کی وجہ سے پلورل ہے، یعنی دونوں لڑکے، دو ایک سے زائد ہے اس لیے پلورل ہے، تو بوتھ بوائز یہ پلورل ہونے کی وجہ سے اور سامنے ہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جانب اشارہ کرنے کے لیے دیز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح بقیہ مثالوں میں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ تو تھا سامنے اور قریب کے بارے میں، یعنی وہ چیز یا شخص یا آدمی جو سامنے یا قریب ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی یا چیز یا جگہ، کوئی آدمی یا چیز یا جگہ ہمارے سامنے یعنی قریب میں نہیں ہے بلکہ دور ہے ہم سے، تو ان کی جانب، اس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے بھی ہم دو ورڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 دیٹ،
نمبر 2 دوز. اگر وہ چیز یا شخص یا جگہ، اگر وہ چیز یا شخص یا جگہ سنگولر یعنی ایک ہے اور دور ہے تو اس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے ہم دیٹ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے اگزامپل ہے دیٹ پین از بلو، دیٹ پین از بلو وہ قلم نیلا ہے. دیٹ گوٹ از بلیک وہ بکری سیاہ ہے. دیٹ گرل از اے اسٹوڈنٹ وہ لڑکی ایک طالب علم ہے. دیٹ از احمد's فادر، دیٹ از احمد's فادر وہ احمد کے والد ہیں. دیٹ از آور اسکول وہ ہمارا اسکول ہے. تو پہلی مثال دیٹ پین از بلو یعنی وہ قلم نیلا ہے. اس میں دیکھیے پین ایک ہے اور دور بھی ہے، لہٰذا ہم نے اس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے دیٹ کا استعمال کیا ہے. اگر سامنے ہوتا تو ہم دس کا استعمال کرتے، لیکن دور ہے اس لیے دیٹ کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح تمام مثالوں میں ایسے ہی ہے. نمبر 2 اگر وہ چیز یا شخص یا جگہ پلورل یعنی ایک سے زائد ہو، پلورل یعنی ایک سے زائد ہو یعنی جمع ہو اور دور میں ہو، قریب میں نہ ہو بلکہ دور ہو، تو ان کی جانب اشارہ کرنے کے لیے دوز کا استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال ہے دوز کلوتھس آر یورز، دوز کلوتھس آر یورز وہ کپڑے تمہارے ہیں. دوز بوتھ بکس آر ایکسپینسو وہ دونوں کتابیں مہنگی ہیں. دوز آر نیو کارس وہ نئی گاڑیاں ہیں. دوز آل آر مائی پلاٹس وہ تمام میری زمین ہیں. پہلی مثال دوز کلوتھس آر یورز میں دیکھیے کہ کلوتھس جمع ہے، اس آخر میں ایس آیا ہے جس کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پلورل ہے یعنی جمع ہے، اور دور ہے اس لیے وہ کہا گیا ہے. دور ہے تو دور ہونے کی وجہ سے اور پلورل ہونے کی وجہ سے دوز کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح دوسری مثال دوز بوتھ بکس آر ایکسپینسو میں دیکھیے کہ بوتھ بکس یعنی جس کا معنی ہوگا دونوں کتابیں، یہ ایک سے زائد ہونے کی وجہ سے پلورل ہے. دونوں کتابیں یعنی ایک سے زائد ہے تو پلورل ہے، اور دور ہے جس کی وجہ سے ان کی جانب اشارہ کرنے کے لیے دوز کا استعمال کیا گیا ہے. اہم بات، آپ نے آج کی مثالوں میں بار بار کچھ ورڈز کا استعمال دیکھا ہے، جیسے مائی، مائن، یور، یورز، آورس وغیرہ. یہ سب ایسے ہی ہیں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں میرا، تمہارا، ہمارا، اس کا، اس کی وغیرہ وغیرہ. تو اسے پوزیسیو کیس یعنی اضافی حالت کہتے ہیں. اس کی تفصیل آگے سبق میں آ جائے گی انشاءاللہ. کے سوالات، نیچے دیے گئے جملوں کی انگریزی بنائیں گے. یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے. وہ ایک آئینہ ہے. وہ کتاب نئی ہے. یہ سب لڑکے خوبصورت ہیں. وہ سب میرے رشتہ دار ہیں. وہ سب علماء عقل مند ہیں. وہ سب علماء عقل مند ہیں. یہ ایک گلاس ہے. وہ ایک گھر ہے. یہ سب ہمارے اساتذہ ہیں. ڈیلی یوز سینٹینسز اینڈ فریزز، یومیہ جملے اور فقرے. جملے ہیں سٹ ڈاؤن بیٹھ جائیے، سٹ ڈاؤن بیٹھ جائیے. اسٹینڈ اپ کھڑے ہو جائیے. رائٹ اٹ اسے لکھیے. کم سون جلدی آئیے، کم سون جلدی آئیے. ورک ہارڈ محنت کرو یا محنت کیجیے. ایکسپلین می مجھے سمجھاؤ یا مجھے بتاؤ. ڈونٹ مائنڈ برا مت مانو. ڈونٹ فرگیٹ بھولنا مت. ڈونٹ ڈو اٹ یہ مت کرو. آئی ایم ریڈی میں تیار ہوں. آئی ایگری میں متفق ہوں یا میں راضی ہوں. ایکچولی حقیقت میں یا در حقیقت. ہو نوز کون جانے یا کسے پتہ. مے بی ہو سکتا ہے یا شاید. او ریئلی او سچ مچ. سو واٹ تو کیا. تو دوستو، ہماری یہ کوشش کیسی لگی، انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا، اب تک کے اسباق کیسے رہیں، ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا، کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.